میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عموماً طور پہ جب میں مسجد وغیرہ جاتا ہوں تو میں لوگوں سے اور امام جتنے بھی ہیں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو اسلام کے اوپر مشکل وقت ہے اور مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت ہے، اس کے حساب سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں امام صاحب کے ساتھ، کبھی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں. میں نے کبھی بھی تو میں کہ ان کو زیادہ کرٹیسائز کبھی نہیں کیا کہ البتہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں یا صحیح بات ہوتی ہے میں کرٹیسائز نہیں کرتا. مگر ایسے ہے کہ یورپ میں رہتے ہوئے احساس اور محسوس ہوتا ہے غلطیاں جو مسلمان کرتے ہیں، اور ان کی جو اسپیشلی جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس میں بھی کافی سارے فالٹس ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو مسلمان ہیں اس کو پڑھنا لکھنا چاہیے. ہمارے سارے آدمی تو نہیں بہت زیادہ پڑھ سکتے، لیکن جتنی پڑھائی ہو سکتی ہے پڑھائی کرنی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بات ہو رہی تھی کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ فرانس میں فرانس کے ڈاکٹر نے سب سے پہلے دنیا کا جو سب سے پہلا جو آپریشن ہے دل کا، اس کا آرٹیفیشل ہارٹ بنایا، اور اس کے اوپر آج جو ایک دو بندے زندہ ہیں آرٹیفیشل ہارٹ کے اوپر. پھر اس کے بعد انہوں نے اسی طریقے سے کل کی بات ہے کہ ٹیومر کا پرابلم ہوا، تو جو ہے وہ ٹیومر جو ہے مطلب ہے کہ دماغ سے ٹیومر جو ہے یہ کل میری وائف بلکہ بتا رہی تھی کہ بلکہ میں نے سنا تھا، ہم نے دیکھا بھی تھا، لیکن پریکٹیکلی جو ایسے ہوا کہ میری وائف کے جاننے والے لوگ ہیں، جتنی ان کی خواتین ہیں ان کے ذریعے ایک عورت ہے، اس کے بچے کو ٹیومر تھا، برین ٹیومر. تو وہ برین ٹیومر جو ہے اس کا آپریشن ہوا. وہ پہلا جو ہے ڈاکٹر یا میڈیسن جو ہے، میں وہ فرینچ ڈاکٹر ہے جس نے برین کا جو ٹیومر ہے اس کا آپریشن کیا، اور وہ بچہ جو ہے کل پرسوں دیکھا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس، وہ بلکہ پہلے سے زیادہ وہ چل پھر رہا اور ٹھیک کر رہا ہے، جو کہ بچہ پہلے ایسے ٹھیک ٹھاک نہیں تھا، چہرہ شیرہ، لیکن اس کی حالت بہت اچھی تھی. بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ برین آپریشن ہوگا برین ٹیومر کا تو وہ پاگل ہو جائے گا یا اپسیٹ ہو جائے گا، لیکن نہیں، بہت اچھا لگا کہ جو فرینچ ڈاکٹر ہیں انہوں نے برین ٹیومر کا جو علاج نکالا، اور برین ٹیومر کا پہلے آپریشن کیا، اس سے پہلے بھی کیا انہوں نے، بہت بڑی بات ہے. اور جو لاسٹ جو بات ہے جو کہ کل پرسوں جو ہے اسپیشلی 3 دن کی پہلی بات ہے، یہ ہفتے کی پہلی بات ہے کہ جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے، سب پاکستانی دنیا والے جانتے ہیں کہ بریسٹ جو ہے عورت کا وہ کاٹا جاتا ہے، مطلب ہے جہاں جہاں سے کینسر ہو یا کسی کے، تو کافی عورتوں کے جو بریسٹ ہیں وہ کٹ جاتے ہیں کیوں وہ آگے نہ بڑھے. ابھی میں وہ فلم بھی لگاؤں گا، کسی میرا ٹائم ملے گا بلکہ لے کے، جو مطلب انہوں نے دکھائی ہے اپنا خبروں میں کہ اب جو بریسٹ کاٹنے کے بغیر انہوں نے ایک چیز ایسی نکالی ہے جو کہ اس کی 3 سوئیاں ہوتی ہیں، وہ بریسٹ کے سائڈ سے ڈالتے ہیں، اور اس میں کیمرہ بھی ہوتا ہے، اور اس کیمرے کے ذریعے وہ 3 چیزیں اندر جاتی ہیں، اور وہ جو کینسر ہے اس کو وہاں پہ اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. کس طریقے سے ڈسٹرائے کرتے ہیں وہ اس کے اندر دکھایا انہوں نے. یہ بڑا زبردست مطلب ہے کہ اس کو دکھایا کیسے وہ پریکٹیکلی صحیح دکھایا، مطلب ہے کہ اوریجنل میں کیسے ہوا. پھر اس کا جو ہے وہ اس دوسرا اس کا جو کارٹون ہوتے جیسے بناتے ہیں نا جو ڈیزائن، وہ بنا کے دکھایا کہ کس طریقے سے مشین چلائی، اور وہ جو ہے آپریشن جو ہے کامیاب ہوا بہت زیادہ. یعنی کہ اب جو ہے بریسٹ کینسر جس کو ہوگا اس کا جو ہے وہ بریسٹ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کو 3 سوراخ ہوتے ہیں، اور سوراخ وہ کرتے ہیں، اس کے اندر سے سارا سیٹ اپ کرتے ہیں، اس کی بریسٹ اس کی جگہ رہتا ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ علم جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے بتائی ہیں، دنیا میں بہت اور باتیں ہیں، میں بہت کچھ جانتا ہوں، مطلب ہے کہ اگر میں ڈسکس کروں تو سالوں سال لگ جائیں گے. اتنا میں نے یورپ میں آ کے مطلب اخذ کیا ہے علم جو ہے، کہ اس طریقے سے علم جو ہے وہ
وہ کلاس کا ہے، مطلب ہے کہ ان علم نے ان یورپین کو، امریکنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ اس سرسری ویسی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان یہ سمجھیں، پاکستانی یہ سمجھ سکیں کہ بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھا کے ان کو سائنسدان بنائیں۔ یہ دینی جو بات ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، نماز روزہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ ہمارا ایک دین، ہمارا دین ہے، ہم اس مسلمان ہیں، ہم اس کے پر چلنا چاہیے، ہمیں کام کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ مگر میرا جو لب لباب جو وہ زور ہوتا ہے، امام جتنے بھی ہیں یا سیاستدان ہیں یا دنیا میں لوگ ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو سائنس میں ڈالیں، سائنس میں وہ ترقی کریں، سائنس میں آگے جائیں۔ مسلمان اگر سائنس میں ترقی کر جائے گا اور اپنا یقین رکھ کے کہ یہ سائنس بھی ایک کوئی بلا ہے، اس کو بھی اخذ کرنا چاہیے، اس کو بھی پڑھنا دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، تو اگر سائنس میں مسلمان کیا نام ہے ایڈوانس ہوگا تو بہت ساری باتیں جو سی ہیں وہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ہمارے تمام جو سسٹم ہے مسلمانوں کا، گھر سے لے کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی تک، پھر ہمارا ماحول، پھر ہمارا پولیٹیکل سسٹم، اس سارے کو صحیح طریقے سے کر کے دیکھا جائے اور اس کے پر دھیان دیا جائے، اور خرافات اور بدکاریاں اور حرام زدگیوں سے بہتر ہے کہ انسان پڑھائی لکھائی کرے اور علم حاصل کرے اور سائنس کو پر ترجیح کرے، سائنس پہ کور جو ہے وہ عبور حاصل کرے، جس سے ہم جو ہے یورپ، امریکہ، کینیڈا کے جو سائنٹسٹ ہیں اور ان کی جو ترقی ہے اس کے برابر آ سکے۔ یہ اصل مقصد ہوتا ہے میرا بھی اور میرے بھائی کا بھی، کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں، ہم سب جو ہیں پڑھائی، نماز روزہ، دین کے علاوہ اس طرف بھی دھیان دیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ ٹھیک ہے، یہ یہاں دنیا کی دنیا ہے، دنیا میں رہ جائے گا، نہیں، کیونکہ کل کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ انسان مسلمان سے پوچھے گا کہ میں نے تم لوگوں کو دنیا میں بھیجا، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم لوگ، میرے پاس فرشتے ہیں، میں نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، وہ میری بے شمار عبادت کرتے ہیں، سجدے میں پڑے رہتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے کو اس لیے پیدا کیا تھا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب بتاؤ مجھے، میں تمہیں اشرف مخلوقات کا خطاب دیا ہے، کیا تم مسلمانوں نے اس چیز کا، اس خطاب کو کے اوپر کام کیا ہے، کچھ کر کے دکھایا ہے؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھا کہ وہ مسلمانوں سے پوچھے گا، بلکہ عالم اسلام بڑی دنیا سے پوچھے گا، ہر مذہب کے بندے سے پوچھے گا، لیکن وہاں پہ مسلمان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہاں پہ ہوں گے اور مسلمان وہاں کھڑے ہوں گے، تو کیا وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ نہیں کر رہے ہوں گے؟ جو حرکتیں آج ہو رہی ہے، جو مسلمان جو کر رہا ہے، جو ٹیررسٹ ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، وہ تو بدکار ہیں ہی ہیں، لیکن اوریجنل جو ہمارے ملک کے اور ہمارے مسلمان جو عام طور پہ زندگی گزارتے ہیں، کیا وہ اپنی بدکاریاں، حرام زدگیاں اور ساری بےایمانیاں، لٹیریاں جو کچھ کرتے ہیں، کیا، خاص کر میں پاکستانی سے بات کرتا ہوں، کہ پاکستان کا ہر ایک بندہ اپنے گریبان میں جا کے دیکھے کیا وہ صحیح مسلمان ہے، کیا وہ اس پہ چل رہا ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیا وہ سارے کام کر رہا ہے، ٹاپ ٹو ٹو تک سب لوگ دیکھیں، تو ہر کسی کو اپنا اپنا پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا وہ کر رہے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایات دی، ہم سے کہا، وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ سب کو اپنا اپنا جواب مل جائے گا، اور اگر نہیں کر رہے تو اس طرف توجہ دیں اور کوشش کریں کہ ہم ایک بہترین مسلمان اور سائنس میں آگے جائیں۔ میری آخری لفظ یہ ہے کہ سائنس پہ عبور حاصل کریں ان لوگوں کے برابر آنے کے لیے، ورنہ ساری اگلے بھی کئی صدیوں تک مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں، اور مسلمان کوسوں دور ہے۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، باقی باتیں بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ ان باتوں میں غور کر لیں تو وہی بڑی بات ہے۔ تھینک یو۔